السلام علیکم۔ میں سید حسن علی۔ آج جس وجہ سے میں نے یہ چینل بنایا ہے اس پہ میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچے، اور جیسے کہ میں پہنچا رہا ہوں اس سے مجھے بھی ہدایت ہو اور آپ کو بھی ہدایت ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم قرآن مجید تو پڑھتے ہیں مگر ہم صرف عربی پڑھ لیتے ہیں اور اس کا ترجمہ وغیرہ ہم دھیان نہیں دیتے نا، شوق نہیں پیدا ہوتا ہم میں۔ تو پہلے کوشش یہ کرنی ہے کہ شوق پیدا کریں اللہ سے دوستی کا۔ اللہ جگہ جگہ فرماتا ہے، ہمیں دوست کہتا ہے اللہ، تو مومنوں کو دوست کہتا ہے، تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں بھی کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہی ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، بادشاہ ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو نہ بھول چکے ہیں کہ ہم کیا چیز ہیں، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ ہمارے امتحانات ہونے ہیں اس دنیا میں، ہم دنیا کے ساتھ جی لگا کے بیٹھ گئے ہیں کہ بس یہ دنیا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں، جیسے کہ ہم نے مرنا ہی نہیں۔ تو میں کوشش کروں گا کہ جو اللہ کا پیغام ہے، کلام ہے قرآن مجید، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس کو میں آپ تک پہنچاؤں، کیونکہ آج کل تو موبائل ہر کسی کے ہاتھ میں ہوتا ہے نا، تو ہمارے پاس وقت نہیں نکل رہا ہوتا۔ وقت بہت ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے وقت ہوتا ہے، مگر ہمارے پاس وقت اتنا نہیں نکل رہا ہوتا کہ ہم اللہ سے بات کر سکیں، اللہ کا کلام پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں۔ تو میں اپنی سوچ کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے تھوڑا بہت علم دیا ہے، اس میں سے میں کوشش کروں گا کہ آپ تک بھی پہنچاؤں، اور اگر اس میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے بھی معذرت چاہتا ہوں سب سے پہلے، پھر اس کے بعد معافی طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اور آپ لوگوں سے بھی میں معافی مانگوں گا اس بارے میں کہ آپ بھی مجھے معاف کر دیے گا اگر اس میں کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے کہ ایسا کیا کام ہم لوگ کر رہے ہیں کہ جو شیطان نے کیا تھا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہدایت کے رستے پر چلائے، ہدایت دے، ہدایت کے نیک رستے پر چلائے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ہم کس بارے میں ذکر کرنے لگے ہیں، اپنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، اس میں جو کچھ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے وہی میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ اگر پھر بھی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں، اور پھر آپ سے کہ آپ مجھے معاف کر دیے گا۔ انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں پڑھنے میں، اور ابھی اس میں عربی نہیں پڑھوں گا کیونکہ ہم ترجمہ ہی پڑھیں گے، ہم نے سمجھنا ہے کہ کیا لکھا ہوا کیا ہے قرآن میں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے شخص کو نائب بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور کشت و خون کرتا پھرے، اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح اور تقدیس کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا، تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں بخشا ہے اس کے سوا ہمیں کچھ معلوم نہیں، بے شک تو دانا اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ نے آدم کو حکم دیا کہ آدم، تم ان کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب انہوں نے ان کو ان کے نام بتائے تو فرشتوں سے فرمایا، کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب پوشیدہ باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو پوشیدہ کرتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، وہ سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا۔ اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے۔
پھر شیطان نے دونوں کو وہاں سے پھسلا دیا اور جس عیش و نشاط میں تھے اس سے ان کو نکلوا دیا۔ تب ہم نے حکم دیا کہ بہشت بری سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا، بے شک وہ معاف کرنے والا اور صاحب رحم ہے۔ ہم نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا کہ جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے، اور جنہوں نے اس کو قبول نہ کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہ دوزخ میں جانے والے ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ آج جو ہم نے یہ ایک رکوع ہم نے پڑھا ہے پورا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ بتایا کہ میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنایا ہے زمین، ٹھیک ہے۔ دوسرا، پھر فرشتوں نے کہا یہ تو کشت و خون کرتا پھرے گا اور ہم تو تیری تسبیح اور تقدیس کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی کہ اللہ ہمارے بارے میں بھی اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ہمارے بارے میں نہیں خالی جانتا، اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس۔ مگر انہوں نے ہمارے حق میں فرشتوں کو کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، کیونکہ فرشتوں نے کہا تھا نا کہ وہ تو کشت و خون کرتا پھرے گا، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں کہا کہ میں جو باتیں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ دیکھیں، اللہ ہمارا ساتھ دے رہا ہے اس وقت بھی۔ آج ہم دنیا میں آ کے کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا، نہیں، اللہ نے ہمارا ساتھ نہیں چھوڑا، ہم نے اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ علم کس نے دیا انسان کو؟ اللہ نے آدم کو نام سکھایا، ہم ان میں سے ہی ہیں نا، حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ نے نام سکھائے چیزوں کے، ان چیزوں کے جس کا علم فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا، اللہ نے ہمیں وہ دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ کس کے لیے ہے؟ آج ہم سجدہ کس کو کرتے ہیں؟ اللہ کو۔ مالک ہے نا، وہ ہمارا خالق ہے، مگر اللہ نے ہمیں اپنا نائب بنایا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو انسان کو، آدم کو سجدہ کرو۔ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے ایسا کیا کام کیا کہ وہ کافروں میں ہو گیا، غرور۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ غرور و تکبر کر رہے ہیں کہ میں تو فلاں ہوں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، میرے پاس علم بڑا ہے، میں جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہوں وہ ہو جاتی ہے۔ یہ تو آپ پہ اللہ کا کرم ہے، مگر آپ اللہ کا شکر ادا کریں، اس پہ غرور نہ کریں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ ہم لوگ غرور میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو جو ہوں، ہمارے میں آ جاتی ہے، میں تو جو ہوں، اور وہی شیطان میں آئی، غرور کر بیٹھا وہ اور وہ کافر بن گیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے جو کام شیطان نے ہی کیا ہے غرور میں آ کر، وہ ہم نہ کریں۔ اللہ کے حکم کی نافرمانی کی ہے اس نے، ہم لوگ وہ چیز نہ کریں جس سے ہم کافر بن جائیں۔ وقت نہیں لگتا انسان کو کافر بننے میں، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام نہ کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بہشت میں رہو، اور ایک درخت کے پاس نہ جانے کو کہا کہ اگر اس کے پاس جاؤ گے، کھاؤ گے اس میں سے تو تم ظالموں میں سے ہوگے، مگر شیطان ہے نا، شیطان نے پھسلا دیا ان کو اور وہ چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہشت بری سے جانے کو کہہ دیا، اور یہ بھی کہا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو۔ پھر زمین میں ایک وقت تک ٹھکانہ اور معاش مقرر کر دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارا یہاں پر۔
مگر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں ہی رہنا ہے. کیسے رہ لیں گے جب اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا؟ وہ اللہ جو فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہی پھر ہمیں ہمارے وقت ٹھکانا اس نے مقرر کر دیا، معاش مقرر کر دیا ہے یہاں پہ، تو ہمیں کس چیز کی پریشانی ہے؟ ہم معاش کے پیچھے ایسے کیوں بھاگ رہے ہیں کہ ہمیں جیسے رزق ہمارا ملنا ہی نہیں؟ جب اللہ نے مقرر کر دیا ہے، وہی اللہ ہے جو حکم دے رہا ہے فرشتوں کو کہ سجدہ میں گر پڑو. ہمیں اتنی فضیلت بخش رہا ہے ان کے آگے، ہم اپنی اوقات بھول چکے ہیں کہ ہم کیا چیز تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ کی، جو اللہ تعالیٰ کے حکم نازل ہوا ہے قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے، آپ لوگ خود بھی پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، مگر کوشش کریں، دل لگائیں، اور سب کچھ یہ ہو جائے گا آسانی سے. اللہ تعالیٰ ایسے لگتا ہے کہ ہم سے ہی ہم کلام ہو رہا ہے، ہماری مشکلات کو دیکھ رہا ہے، ہمیں اس کے جواب دے رہا ہے. اچھا، پھر غلطی بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، ہم ان میں سے ہی ہیں نا، تو ان سے غلطی بھی ہوئی، اور معافی مانگنے کے کلمات کون سکھا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. اور ان کا قصور بھی معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، لکھا ہوا ہے. پھر آدم نے اپنے پروردگار سے کچھ کلمات سیکھے اور معافی مانگی تو اس نے ان کا قصور معاف کر دیا. کتنا رحیم ہے وہ، رحم کرنے والا ہے. ہم آج کل غلطیاں کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں کہ ہماری غلطی ہے، گناہ کرتے ہیں، سمجھ ہی نہیں لگتی. نہیں، میں تو صحیح کر رہا ہوں، میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں. جیسے شیطان نے کہا تھا، انکار کر دیا، حکم ہی نہیں مانا اللہ تعالیٰ کا. آج ہم کتنا حکم مان رہے ہیں. مجھے اور آپ کو اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے اس چیز کو. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم یہاں سے اتر جاؤ، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت پہنچے تو اس کی پیروی کرنا. جنہوں نے میری ہدایت کی پیروی کی ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے. آج ہم میں خوف ہے، غم ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہماری طرف پہنچ رہی ہے، پہنچی ہوئی ہے قرآن مجید میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، آخری نبی ہے نا، تو ان کے ذریعے سے ہمارے تک پہنچی ہوئی ہے ہدایتیں. مکمل ہوگی ہر چیز، ہدایت مکمل کر دی گئی ہے، ہماری طرف پہنچ گئی بھی ہے، مگر ہم اس کو پڑھ نہیں رہے نا. ہم دنیا کی کتابوں میں پڑھ گئے ہیں، انگلش، اردو، میتھ، سائنس، فزکس، کیمسٹری، ہم اس میں ہی کھوئے ہوئے ہیں. وقت نہیں نکلتا ہم سے 20 منٹ کا، 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، اور گھنٹوں گھنٹوں ہم بیٹھ کے وہ انگلش کتابیں، ساری دنیاوی علم ہم سیکھنے کو تیار ہیں، مگر جو علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کو ہم سیکھنے کو تیار نہیں. آج اس لیے ہمیں خوف ہے اور ہم غم میں ہیں، اور پھر ہم اس کو قبول بھی نہیں کر رہے. آیتوں کو ہم جھٹلا رہے ہیں، ہمارے سامنے آتی ہیں، ہم لوگ نہیں عمل کرتے. میں اور آپ، ہم عمل نہیں کرتے. بعض چیزوں پہ کر لیتے ہیں، بعض چیزوں پہ ہم سے ہوتا ہی نہیں. نفس کو نہیں مارتے ہم اپنے آپ کو. میری یہی دعا ہے، جتنا بھی اگر اس میں میرے سے کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو مجھے پہلے اللہ تعالیٰ معاف کرے، اور میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں. اور میری پوری کوشش ہے کہ جتنا بھی میں یہ کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو سننے کا بھی دے گا، اور مجھے بھی اس کا اجر دے گا کسی نہ کسی شکل میں. آج نہیں، دنیا میں نہیں تو آخرت میں تو دے گا. تو کوشش کریں، قرآن مجید پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، مزہ آئے گا. اپنے دوستوں تک پہنچائیں، اپنے خاندان والوں تک پہنچائیں. اس میں سب کچھ لکھا ہے، ہر پریشانی کا حل ہے. ہماری آخرت بھی سنور جائے گی، ہماری دنیا بھی سنور جائے گی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اور ہمیں جو نیکوکاروں کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس راستے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے اس پر چلائے. اپنا خیال رکھیے گا.